بیک بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے، ملک بھر میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاقو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ مضبوط اعصاب اور پختہ ارادوں کے مالک، قوم کو ایک الگ پہچان دینے والے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے، جن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ ملک بھر میں بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقاریب، سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے گئے۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاقو چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ کمانڈنٹ ملٹری اکیڈمی کاکول میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف سروسز چیفز افواج پاکستان صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج قائد اعظم کے لازوال ویژن اور بے مثال قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ بابا قوم نے انتھک کوششوں سے خود مختار اور آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ ISPR کے مطابق آج قائد کے رہنما اصولوں ایمان، اتحاد اور تنظیم پر کاربند رہنے کا عزم کرتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ قائد ایک جمہوری اور خود کفیل پاکستان کا ویژن رکھتے تھے۔ ہم قائد کی بصیرت، غیر متزلزل ہمت اور بے مثال عزم کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے وہ کر دکھایا جس کو بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ قائد کی انتھک محنت کی بدولت ہمارا وطن پاکستان معرض وجود میں آیا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ قائد کی جد و جہد کا سفر یقین کی طاقت کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کا ثبوت ہے۔ راولپنڈی میں سینٹ جوزف کیتھولک کیتھیڈرل چرچ میں کرسمس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کرسمس کی تقریب میں شرکت کی۔ مسیحی برادری نے تقریب میں شرکت پر آرمی چیف کا پرتپاک استقبال کیا۔ آرمی چیف نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ آرمی چیف کا مسیحی اقتصادی اور قومی ترقی میں مسیحی برادری کے نمایاں کردار کا بھی اعتراف۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا، کرسمس ہمدردی، سخاوت اور خیر سگالی کی گہری یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ ملکی ترقی میں مسیحی برادری کا کردار قوم کے لیے قابل فخر ہے۔ قائد اعظم کے رہنما اصول آج بھی قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آئیے ملک کو قائد کے خوابوں کی تعبیر بنانے کے عزم کا اعادہ کریں۔ قائد کے پختہ عزم نے قوم کی تعمیر کے لیے لازوال رہنمائی فراہم کی۔ تمام شہری اس مقصد کے حصول کے لیے انتھک محنت کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے دنیا میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کرسمس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر آج قتل کا بازار گرم ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسیحی برادری بستی ہے، انہیں چاہیے کہ خون کے اس ہولی کو ختم کروانے کے لیے اپنا پورا زور لگائیں۔ مسیحی برادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امن کے مشن پر عمل کروانے کے لیے کوششیں کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میرے بڑے بھائی نواز شریف ہم دونوں مشنری اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اساتذہ استاد مس پاؤل دنیا میں موجود نہیں، لیکن آج کا دن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مل کر امن اور ترقی کو فروغ دیں، تفریق در تفریق کا خاتمہ کریں، تحمل اور برداشت سے کام لیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہمیں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی خود کو ملک کا برابر شہری سمجھیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں حصہ ڈال سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ مسیحی برادری نے ہر شعبے میں اپنی خدمات انجام دی ہیں، خواہ وہ پاکستان کی جنگیں ہوں، سرکاری ادارے ہر جگہ اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔
یا کوئی دوسرا محاذ، مسیحی برادری نے ہر جگہ بہترین خدمات انجام دی۔ فیصل چودھری اور جسٹس کارلینس کو کون نہیں جانتا؟ مسیحی برادری کا پاکستان کی ترقی میں کردار سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اور قائد اعظم دونوں کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر ہے، اسی وجہ سے اس دن کی اہمیت ہمارے لیے مزید بڑھ جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مسیحی برادری کی خوشیوں میں شرکت کے لیے چرچ ہاؤس آف پریئر پہنچ گئیں۔ مسیحی برادری کے لیے 10,000 کرسمس کیک کا تحفہ دیا اور تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سب کے ساتھ مل کر کرسمس کیک بھی کاٹا۔ مسیحی خاتون کو خود کیک کھلایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کرسمس گرانٹ کے 15,000 کے چیک بھی تقسیم کیے۔ مریم نواز نے جنوری میں مائنورٹیز کارڈ لانچ کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ کرسمس کی خصوصی تقریب میں خطاب میں مریم نواز نے کہا، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ تمام تر توجہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل پر ہے جہاں آپ کو خوف نہ ہو کہ کوئی آپ کو مار دے گا یا گھر جلا دے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری کی پاکستان کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں۔ میرا بس چلے گا تو اقلیتوں کا بجٹ 5,000% بڑھا دوں گی۔ مریم نواز نے اپنی اور قائد مسلم لیگ نون کی جانب سے مسیحی برادری کو مبارکباد بھی پیش کی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے سروغ میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے نتیجے میں 13 خوارج ہلاک ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ آپریشن 24 اور 25 دسمبر کی درمیانی شب کیا گیا۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے پر تمام فریقین کے لیے قابل قبول حل کے لیے نیا آرڈیننس لانے پر غور کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم اور وزارت قانون میں مشاورت جاری ہے۔ مشاورتی عمل میں JUIFA کے قانونی مشیر سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی شامل ہیں۔ مشاورتی عمل مکمل ہونے پر صدر مملکت مدارس رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس جاری کریں گے۔ آرڈیننس کی تجویز وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقاتوں میں سامنے آئی۔ مدارس رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس پر JUI سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ آرڈیننس میں ڈائریکٹ جرنل مذہبی تعلیم اور سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کے 148ویں یوم پیدائش پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا، قائد اعظم کا جمہوری، جامع اور خوشحال پاکستان کا خواب ایک ایسا مشن ہے جسے ہمیں بطور قوم پورا کرنا ہے۔ قائد اعظم کے اصول، تنظیم اور یقین ہر اتحاد پاکستانی کے لیے رہنمائی کا مینار ہے جسے ہمیں بطور قوم پورا کرنا ہے۔ ملک میں برداشت، انصاف، مساوات اور جمہوریت کے اصولوں کو عین ان کی روح کے مطابق زندہ رکھنا انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تصور کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ قائد اعظم کے نقش قدم پر چل کر پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ ریاست بنائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا، محمد علی جناح کی بے مثال قیادت، غیر متزلزل عزم اور انتھک محنت کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں۔ قائد اعظم اتحاد، ایمان اور تنظیم کی بنیاد پر عظیم قوم کی تشکیل کے نظریے کے علمبردار ہے۔ قائد اعظم کا خواب ایسا پاکستان ہے جہاں ہر شہری کو مساوات، انصاف اور ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ محمد علی جناح کا پاکستان امن، محبت اور ترقی کی علامت ہے۔ اسی خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے توانائی وقف کی ہے۔ مزید کہا کہ قائد اعظم کے ویژن کی روشنی میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر عمل پیرا ہے، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے پرعزم ہے جو قائد اعظم کے اصولوں کا عملی مظاہرہ ہو۔ پاکستان کی ترقی صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم قائد اعظم کے افکار کو اپنے قومی کردار کا حصہ بنائیں۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ قائد اعظم کے نقش قدم پر چل کر پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ ریاست میں تبدیل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بابا قوم کے خوابوں کی تکمیل کے لیے استقامت اور کامیابی عطا فرمائے۔
قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش پر گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی کابینہ سمیت مزار قائد پر حاضری۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شاہ راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ 25 دسمبر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے 148 یوم پیدائش کو پاکستان بھر میں پورے قومی جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کی سالگرہ کے موقع پر مزار قائد پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزراء جن میں شرجیل انعام میمن، سعید غنی، سردار شاہ سمیت دیگر کابینہ ارکان نے بابا قوم کے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس کے بعد گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کتاب میں اپنے اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا، آج ہم سب قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پاکستان کو قائد اعظم کے نظریے کے ساتھ ہی آگے لے کر جایا جا سکتا ہے۔ ہم سب نے مل کر علامہ اقبال کے خواب کو قائد اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔ اس موقع پر میں مسیحی برادری کو بھی کرسمس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم سبھی نے ابھی قائد کے مزار پر سلامی پیش کی اور یہ دعا بھی کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں، جو انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے محنت اور لگن کے ساتھ جو کوشش کی، اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ان کے درجات بلند کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ قائد اعظم کی جو خدمات ہیں انہیں جتنا سراہا جائے کم ہیں۔ ہم نے نوجوانوں میں قائد اعظم کی سوچ اور ان کے ڈپلومیسی کو منتقل کرنا ہے۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کہا تھا، پاکستان میں ہر شخص اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا کے عبادت کرنے میں آزاد ہے۔ کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا اس ملک کو جس طریقے سے بنانا تھا، اس پہ ہم پورا اتریں۔ میں آخر میں جو فلسطین میں اسرائیلی بربریت ہے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور عالم اسلام بلکہ پوری دنیا سے درخواست ہے کہ مظالم ہو تو غزہ کے علاقے میں ہو رہے ہیں لیکن اس کے اثرات پوری دنیا پہ ہو رہے ہیں۔ آج اسی مناسبت سے مسیحی برادری کو بھی اپنے مذہبی تہوار کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم یہ عہد اور ارادہ کرتے ہیں کہ قائد اعظم کے ویژن اور ذوالفقار علی بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سوچ کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے پاکستان کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ شاہ راجپوت، NTN نیوز، کراچی۔ پاکستان میں مسیحی برادری کرسمس اپنے جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ کراچی کے سینٹ پیٹرک چرچ میں کرسمس کی مرکزی تقریب ہوئی، جہاں ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ لاہور کے سینٹ لیوک چرچ میں 100 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا۔ بہاولپور کے سینٹ ڈومینگ چرچ میں کرسمس پر خصوصی عبادات کی گئی۔ سرگودھا، فیصل آباد اور گجراوالا کے گرجا گھروں میں بھی دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ حیدرآباد میں سینٹ فرانسس چرچ میں بھی خصوصی عبادات کا سلسلہ جاری رہا، جہاں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ سکھر کے گرجا گھروں میں کرسمس کی خوشی میں کیک کاٹے گئے۔ پشاور کے سینٹ جونز کیتھیڈرل چرچ میں دعائیہ تقریب ہوئی۔ لاہور کے مختلف گرجا گھروں میں بھی کرسمس تقریبات کا سلسلہ جاری رہا۔ کرسمس کے موقع پر مختلف شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ چرچوں میں عبادات، گھروں میں خوشیوں کی گونج، کرسمس کا تہوار ہر دل کو گرما رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں سیدہ مومنہ اشرف کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں مسیحی برادری ہر سال منفرد انداز میں حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت مناتی ہے۔ کرسمس کا یہ مقدس دن ہمیں انسانیت اور محبت کا درس دیتا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی سینٹ پیٹرک چرچ میں، تو آئیے بات کرتے ہیں اپنے مسیحی بھائی بہنوں سے اور جانتے ہیں کہ کرسمس کا یہ تہوار وہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ تہوار کیا پیغام دیتا ہے۔ اس وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ کرسمس کی نماز کو اٹینڈ کرنے آیا ہوں، اور یہ نماز ہم لوگ موسٹلی جیسس کرائسٹ کی مناتے ہیں کہ اس کی پیدائش کی۔ ہماری طرف سے تمام مسیحی برادری کو میری کرسمس۔ کرسمس کا تہوار اور
इस दिन हमारे खुदावंद पैदा हुए थे, तो हमें यानी कि मोहब्बत का पैगाम सबको देना चाहिए, कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए। है जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहाँ को आज पैगाम आया है, मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहाँ में आज ये पैगाम आया है। मेन जो होता है ना स्वीट होता है वो क्रिसमस केक होता है, स्पेशल क्रिसमस केक होता है वो। Today is my birthday. फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मैं तो सेलिब्रेट बहुत अच्छे से करती हूँ, मगर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने अच्छा मौसम है, मैं अपनी फैमिली के साथ और अपने ये गेट टुगेदर हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है मुझे। क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, तहाइफ का तबादला और क्रिसमस ट्री की सजावट मोहब्बत की अलामत है। क्रिसमस का ये त्यौहार हमें याद दिलाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्ज दिया। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ रिपोर्टर सैयदा मोमना अशरफ, NTN न्यूज़ कराची। इस्लामाबाद में क्रिसमस डे के मौके पर जिले भर के 245 गिरजाघरों पर 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक DIG इस्लामाबाद सिक्योरिटी की खुद निगरानी कर रहे हैं, जबकि गिरजाघरों के आसपास पुलिस के खुसूसी दस्ते गश्त कर रहे हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी चेकिंग के सख्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। तर्जुमान पुलिस का कहना है ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहने के लिए खुसूसी स्क्वाड्स तश्कील दे रहे हैं, जबकि वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी की हरगिज इजाज़त नहीं है और तफरीही मकामात के इर्द गिर्द भी पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं। आगे बढ़े और कुछ मजीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाकर आपको बताएं कि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस के 2 मुल्जिमान के इश्तेहारात जारी कर दिए हैं। अदालत ने गैर हाजिर 2 मुल्जिमान मोहम्मद आसिम और शहीर सिकंदर के इश्तेहारात जारी किए हैं। दोनों मुल्जिमान को 24 जनवरी तक पेश होने का वक्त दे दिया गया है। अदालत का कहना है कि मुल्जिमान पेश नहीं हुए तो इश्तेहारी करार दे दिए जाएंगे और उनकी जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी। दोनों मुल्जिमान GHQ हमला केस के मुकदमे में मुसलसल गैर हाजिर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से होली सी वेटिकन सिटी के सफ़ीर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के वेटिकन सिटी के दौरे के हवाले से गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सफ़ीर आर्च बिशप को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर दाखिला ने पॉप फ्रांसिस और मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, वेटिकन सिटी में पॉप फ्रांसिस से मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। पॉप फ्रांसिस की समाजी और मुआशी इंसाफ और इंसानियत के लिए खदमात काबिल तहसीन है। पॉप फ्रांसिस की दुनिया में अमन के लिए काविशों को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना था कि वेटिकन सिटी के दौरे और पॉप फ्रांसिस से मुलाकात की शानदार यादें आज भी ताज़ा हैं। मज़ीद कहा कि मसला फ़लस्तीन के हवाले से पॉप फ्रांसिस ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसे हर एक ने सराहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वेटिकन सिटी और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने का शानदार मौका है। दो तरफ़ा वफूद के तबादलों से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने नेवल चीफ के हमरा मज़ार क़ाइद पर हाजिरी दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 148वीं सालगिरह के मौके पर कायद-ए-आज़म की खिदमात के एतराफ़ में इन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान की मज़ार क़ाइद पर हाज़िरी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री की नेवल चीफ मार्शल के हमरा मज़ार क़ाइद आमद। कोर कमांडर कराची ने कायद-ए-आज़म के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़वानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पारा चिनार में रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना छठे रोज भी जारी है। रास्तों की बंदिश के बायस शहरी खुराक और इलाज से महरूम हो गए। इलाज की सहूलियात न मिलने से 100 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ चुके।
دوسری جانب DC کرم کا کہنا ہے کہ علاقے میں قیام امن کے لیے آج گرینڈ جرگہ مذاکرات شروع کر رہے ہیں۔ مذاکراتی عمل کے لیے گرینڈ امن جرگہ ضلع کرم پہنچ گیا ہے۔ پارا چنار کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے کراچی کی نمائش اورنگی اور لاہور پریس کلب پر بھی احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ راستوں کی بندش کے حوالے سے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا، پارا چنار روڈ کے لیے اسپیشل پولیس فورس کے قیام کی منظوری دی ہے۔ حکومتی اقدامات کا مقصد علاقے میں صدی پرانی تنازع کا پائیدار اور مستقل حل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بطور انتظامی جج سپریم کورٹ ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بھیجی گئی انتظامی فائلوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا وہ انتظامی جج کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو ایڈمنسٹریٹو جج سپریم کورٹ مقرر کیا تھا۔ PTI رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ ہماری مذاکراتی کمیٹی بااختیار ہے لیکن فیصلے بانی PTI نے ہی کرنے ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی بات چیت بے معنی ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ مذاکرات میں پہلا مطالبہ بانی PTI سے ملاقات کا ہے، ملاقات کے لیے مناسب ماحول دیا جائے جس میں مشاورت ممکن ہو۔ سینٹ الیکشن خیبر پختونخوا کا بنیادی حق ہے، مخصوص نشستیں اور سینٹ الیکشن ہمارا مطالبہ ہے۔ یہاں ہم کو بتائیں کہ شیخہ فاطمہ بنت مبارک گرلز کیڈٹ کالج تربت میں دوسرے بیچ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی۔ فارغ التحصیل ہونے والی 64 لیڈی کیڈٹس نے حصہ لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کور کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان تھے۔ ممبر بلوچستان اسمبلی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، IGFC بلوچستان ساؤتھ علاقے کے معززین اور کیڈٹس کے والدین کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ لیڈی کیڈٹس نے مارچ پاسٹ اور مارشل آرٹس کے ذریعے اپنی تربیت کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔ پاس آؤٹ ہونے والی کیڈٹس میں 90% کا تعلق بلوچستان کے ڈویژنز مکران، قلات، رخشان، سبی، یوب، لورالئی اور نصیر آباد سے ہے۔ تقریب کے اختتام پر شاندار کارکردگی دکھانے والی کیڈٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اوور آل بیسٹ کیڈٹ کا اعزاز آمنہ عثمان کو دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے زندگی کی 75 بہاریں دیکھ لیں۔ کشمیری گھرانے سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے، گورنمنٹ کالج سے تجارت کی تعلیم حاصل کی اور 1970 کی دہائی کے آخر میں سیاست کا آغاز کرنے سے پہلے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ سابق وزیر اعظم نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1981 میں وزیر خزانہ پنجاب کی حیثیت سے کیا۔ بعد ازاں 1985 تا 1990 وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ نواز شریف 1990 تا 1993، 1997 تا 1999 اور تیسری بار 2013 تا 2017 وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ 2006 میں بے نظیر بھٹو سے مل کر میثاق جمہوریت پر دستخط کر کے فوجی حکومت کے خاتمے کا عزم کیا۔ 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے میاں نواز شریف ایک بار بھی اپنے عہدے کی آئینی مدت پوری نہ کر سکے۔ راولپنڈی سے افسوسناک خبر ہے، جہاں موٹر وے پر تیز رفتار گاڑی الٹنے سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ افسوسناک واقعہ موٹر وے پر ہلکا انٹرچینج کے قریب پیش آیا، جہاں تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں گاڑی میں سوار 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی موٹر وے پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ جاں بحق افراد کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ سیاست میں بات چیت ہوتی رہنی چاہیے، یہی سیاست کا حسن ہے، مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ اسپیکر کی جانب سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانا اچھا فیصلہ ہے۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ڈائیلاگ کے لیے کمیٹی بنانا خوش آئند ہے۔ ایاز صادق جو ایک نرم مزاج آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم سے کہا کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ ہم تو پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ تمام مسائل کا حل مذاکرات ہی میں ہے۔ وزیر قانون نے مزید کہا کہ دھرنے، مارکٹائی اور چڑھائی سیاست نہیں، پارلیمنٹ میں اپوزیشن موجود ہے، حکومت اور اتحادی بھی ہیں، مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے چاہیے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں،
ہم سب کا ٹارگٹ پاکستان کی بہتری ہونا چاہیے. آپس میں بات چیت سے ہی معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. بتائیں کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے مہاجر ثقافت دن کو شہداء کی فیملیز کے نام سے منسوب کر دیا. کراچی میں کلچر ڈے کی مناسبت سے مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کامران ٹیسوری نے کہا، کوئی شک میں نہ رہے، پاکستان بنایا بھی ہم نے ہی تھا اور ہم ہی اسے بچائیں گے. میری گورنرشپ چھوٹی سی قیمت ہے، جانا ہوگی تو چلی جائے گی. اصل میری قوم ہے اور مجھے میری قوم اور مہاجر ہونے پر فخر ہے. مجھے کوئی ندامت یا شرمندگی نہیں. بار بار میڈیا پر چلتا ہے کہ آج جا رہا ہوں، کل جا رہا ہوں. بیچارے احمد چنائی نے 3 بار شیروانی سلوا چکے ہیں. میری باتوں پر فاروق ستار حیران اور پریشان ہو رہے ہیں. کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہہ دیا ہے کہ ان سے پوچھے بغیر کوئی نہیں ہٹا سکتا. وہ میرے پیچھے کھڑے ہیں، میری پوری پارٹی اور مہاجر قوم میرے پیچھے کھڑی ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں 1 ماہ سے پانی کی سپلائی معطل ہے. شہری بدترین پریشانی کا شکار ہیں. کھارا در، اولڈ سٹی ایریا، کورنگی، لانڈھی، ملیر، قائد آباد، گلشن اقبال، نارتھ کراچی، گلستان جوہر اور ملحقہ علاقوں میں پانی کی سپلائی اب تک بحال نہ ہو سکی. یونیورسٹی روڈ پر گریٹر فیز 2 لائن 3 بار پھٹنے سے 70% شہر کو پانی کی فراہمی بند ہوئی. واٹر کارپوریشن کے مطابق مرمت مکمل کر کے پانی کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے، لیکن اب تک بیشتر علاقوں میں پانی دستیاب نہیں. ادھر ایران نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا عندیہ دیتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اعتراف کو شدید مذمت کی ہے. اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید نے سیکریٹری جنرل UN انطونیو گوتریس کو خط لکھا ہے. خط میں ایرانی سفیر نے کہا، اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے سنگین جرم کیا اور اس گھناؤنے جرم کی باضابطہ ذمہ داری قبول بھی کی. انہوں نے کہا کہ ایران اسرائیل پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. اسرائیل عالمی اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے. اسرائیلی وزیر دفاع نے گزشتہ روز حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کا باضابطہ اعتراف کیا تھا. افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان کی حکومت پاکستان سے مثبت تعلقات کے لیے پرعزم ہے. افغان وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان نے کابل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی. افغان وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کے باہمی اور سفارتی تعلقات پر بات چیت بھی کی گئی. ملاقات میں تجارت، راہداری اور عوامی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا. افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کی حکومت پاکستان سے مثبت تعلقات کے لیے پرعزم ہے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت اور ٹرانزٹ کے تبادلے کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے. امیر خان متقی نے کہا کہ شہریوں کے درمیان نقل و حرکت آسان بنانے کے ساتھ موجودہ مسائل کے حل کی کوشش کی جائے گی. محمد صادق خان نے افغان وزیر خارجہ کو پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے تہنیتی پیغام بھی پہنچایا. پاکستان کے نمائندہ خصوصی نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان مثبت تعلقات پر زور دیا. صادق خان نے کہا کہ افغانستان میں سیکیورٹی پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے. دورے کا مقصد 2 طرفہ سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور ٹرانزٹ شعبوں میں تعلقات کو مضبوط کرنا ہے. مقبوضہ کشمیر ضلع پونچھ میں بھارتی فوج کا ٹرک کھائی میں جا گرا. بھارتی میڈیا کے مطابق ٹرک کھائی میں گرنے کے حادثے میں 5 بھارتی فوجی ہلاک اور 9 زخمی ہوئے ہیں. ٹرک موڑ کاٹتے ہوئے 300 فٹ گہری کھائی میں گرا. حادثے کی اطلاع ملتے ہی کوئک ریسپانس فورس اور مقامی پولیس اہلکار ریسکیو آپریشن کے لیے پہنچ گئے. ریسکیو آپریشن کے دوران کھائی سے 5 فوجیوں کی لاشیں نکالی گئیں، جبکہ دیگر 5 اہلکاروں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا. حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی اہلکاروں کو نیلم میں واقع ہیڈ کوارٹر سے لے کر بالنوئی گوہرا پوسٹ جا رہی تھی. بھارتی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ گاڑی ایک موڑ کاٹتے ہوئے ڈرائیور سے بے قابو ہو کر 150 فٹ گہری کھائی میں جا گری. حادثے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. دنیا بھر میں کرسمس کے رنگ، گھروں کے باہر کرسمس ٹری کی رنگینیاں، چرچز کی بھی تزئین و آرائش کی گئی. سینٹا کلاس خوشیاں بکھیرنے کے لیے سفر پر نکل پڑے. اسپتال میں بچوں کو تحائف دینے کے انوکھے انداز کے باعث ٹیکساس میں ڈرون سے بنے سینٹا کلاس توجہ کا مرکز بنے رہے. روم میں بازاروں اور شاہراہوں کو روشنیوں سے سجا دیا گیا. نیو یارک، لندن، پیرس، ٹورنٹو اور میکسیکو سمیت دنیا کے کئی بڑے شہروں میں تقریبات ہوئیں.
मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार को भरपूर अंदाज से मनाने में मसरूफ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफवाज की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी गई। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने मुनफरिद अंदाज में क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आपको बताएं कि दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर मौजूद खलाबाज भी क्रिसमस की खुशियों में पीछे न रहे। ज़मीन से हज़ारों किलोमीटर दूर खलाबाजों ने खला से क्रिसमस का पैगाम भेज दिया। खलाई स्टेशन में क्रिसमस ट्री भी रखा। लाल रंग की टोपी पहने 4 खलाबाजों ने क्रिसमस की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा। 6 माह से खलाई स्टेशन में फंसे खलाबाज आइंदा साल मार्च में ज़मीन पर वापस आएंगे। शाम के शहर हमा में नामालूम अफराद ने क्रिसमस ट्री को आग लगा दी। क्रिसमस ट्री को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ मसीही अफराद ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे किए। शाम में तहरीर शाम की उबूरी हुकूमत का कहना है क्रिसमस ट्री को नुकसान पहुंचाने में गैर मुल्की जंगजू मुलव्विस है। मजीद कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दूसरा क्रिसमस ट्री भी लगाया जाएगा। अब कुछ बात मौसम की, तो मुल्क के तूलो अर्ज में सर्दी ने डेले डाल रखे हैं। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी से नदी नालों में हत्ता के पाइप लाइनों में भी पानी जम गया है। खून जमाती सर्दी की वजह से ज़ियादत कोयटा कल्लात में गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची में भी सर्द हवाओं के बाइस ठंड बढ़ गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। मरी में बर्फबारी के बाद सर्दी में मजीद इजाफा हो गया, जबकि केपी के बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने रवां सीजन में बारिश और बर्फबारी कम होने की पेशगोई की है, जबकि जनवरी के दूसरे हफ्ते में सर्दी बढ़ने का इंदिया भी दे दिया है। खेलों के मैदान से खबर है कि इंग्लिश क्रिकेटर डेविड विली के बाद जारे मिजाज ओपनर जैसन रॉय ने भी पीएसएल के 10वें एडिशन के लिए अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सीजन के बायस अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर फ्रेंचाइज लीग में शिरकत पर पाबंदी आयद की थी। ताहम क्रिकेटर्स ने अपने बोर्ड की पाबंदी को पांव तले रौंद डाला। गुज़िश्ता रोज इंग्लिश फास्ट बॉलर डेविड विली ने इंडियन प्रीमियर लीग को ठुकरा कर पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल होने का ऐलान किया था। बाद अब जारे मिजाज ओपनर जैसन रॉय ने भी प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए खुद को रजिस्टर करवा लिया। पीसीबी इससे कबल गैर मुल्की प्लेयर्स ड्राफ्ट में शामिल क्रिकेटर में इंग्लैंड के डेविड विली और ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा के नाम की तस्दीक भी कर चुका है। आपको बताएं कि पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले मुल्क के तौर पर हम सब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए बहुत पुरजोश हैं। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि वनडे में अल्लाह की मदद से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने से मेगा इवेंट के लिए जोशो खरोश और टीम की तैयारी और तामीर में इजाफा हुआ है। हम बेताबी से अपने होम क्राउड के सामने खेलने और 8 टीमों के टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के लिए मुंतज़िर हैं। मोहम्मद रिजवान का कहना था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि पाकिस्तान 28 बरसों में अपने यहाँ पहले आईसीसी इवेंट का खैर मकदम करता है। खास तौर पर चूंकि हम दिफाई चैंपियन हैं, हम अपने मद्दाहों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क अपनी शानदार मेहमान नवाजी के लिए पहचाना जाता है और मुझे यकीन है कि शायकीन न सिर्फ हमारी टीम को सपोर्ट करेंगे बल्कि दीगर टीमों की कारकर्दगी को भी सराहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर शार्क ने मगरमच्छ को अपना शिकार बना लिया। वीडियो वायरल हो गई। 43 सेकंड की इस वीडियो में एक शार्क मगरमच्छ के सर को खाते हुए नजर आ रही है। शार्क साहिल की तरफ आती है और फौरन मगरमच्छ के सर पर हमला कर देती है। तकरीबन 10 सेकंड के बाद वो एक मजबूत गिरफ्त के साथ मगरमच्छ की लाश को गहरे पानी में ले जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शार्क मगरमच्छ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, जबकि मगरमच्छ की लाश पानी की सतह पर तैरती नजर आ रही है।
اور بلٹن کے اختتام پر آپ کو خبر دیں گے کہ پاکستانی نژاد برطانوی گلوکار چاہت فتح علی خان نے نئی بولڈ ماڈل کے ساتھ بدو بدی 2 ریلیز کر دیا ہے۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر شوقین گلوکار نے اپنے نئے گانے کی ویڈیو شیئر کر دی ہے۔ گانے کی ویڈیو میں چاہت فتح علی خان کو بولڈ ماڈل کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ انسٹا ویڈیو کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ نئے سال کی خصوصی پیشکش، چاہت فتح علی خان نے اپنے مداحوں کے لیے نئی ماڈل کے ساتھ اپنا نیا گانا بدو بدی 2 ریلیز کر دیا۔ شوقین گلوکار کے اس نئے گانے کے بول پرانے گانے سے مختلف ہیں۔ اس بار انہوں نے بھارتی نژاد برطانوی گلوکارہ جوئی زی عرف تازی قونے کا دہائی کا مشہور گانا نچنگے ساری رات سونیا وے کے بول پر بدو بدی کا تڑکا لگایا ہے۔